کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر زمین پر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آسمان کی تجلیات اترتی ہوں، کہ واقعی کوئی ایسا مقام تھا جہاں خدائی حکم کے مطابق ایک نبی نے ایسی عبادت گاہ بنائی جو سونے چاندی اور حکمت سے آراستہ تھی؟ کیا ہیکل سلیمانی صرف ایک عمارت تھی یا ایک نشان تھا علم، قدرت، نبوت اور روحانیت کا؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک سفر پر، ہزاروں سال پرانی ایک داستان جو صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، اسرار اور انسانی جستجو کی گواہ ہے۔ یہ کہانی ہے یروشلم کی، بیت المقدس کی، جہاں آسمانوں سے وحی نازل ہوئی، جہاں انبیاء کا قیام رہا اور جہاں ایک خواب بنا گیا، خدا کا گھر تعمیر کرنے کا خواب۔ حضرت داؤد علیہ السلام، جنہوں نے بڑی جنگوں کے بعد سلطنت اسرائیل کو ایک مرکز پر جمع کیا، اپنے رب سے ایک عرضی کرتے ہیں: اے میرے رب، مجھے اجازت دے کہ میں تیرے نام پر ایک گھر بناؤں جہاں تیرا ذکر ہو، جہاں بنی اسرائیل آ کر جھکے۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا: اے داؤد، اس گھر کو تمہارا بیٹا سلیمان علیہ السلام تعمیر کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے عقل، حکمت میں بے مثال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم، فہم، فیصلے اور ایسی سلطنت دی جو نہ کسی کے پاس تھی، نہ کسی کو بعد میں ملی۔ انہیں انسان اور جنات پر حکومت دی گئی، پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی اور زمین اور آسمان کے خزانے ان کے تابع کر دیے گئے۔ جب تخت پر بیٹھے تو پہلا منصوبہ یہی تھا: اللہ کے گھر کی تعمیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا: لبنان کے پہاڑوں سے دیودار کی لکڑی لائی جائے، ہنرمند کاریگر ملک شام سے بلائے جائیں، جنات کو حکم دیا جائے پتھروں کو تراشیں، سونا ڈھالیں اور ستون کھڑے کریں۔ لبنانی بادشاہ حیرام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدد کی اور بہترین مزدور اور مواد روانہ کیا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کوئی معمولی کام نہ تھا، یہ 7 سال تک جاری رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا محل تعمیر کیا جہاں تابوت سکینہ رکھا جا سکے اور جو روحانیت کی بلند ترین علامت ہو۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کے 3 نمایاں حصے تھے۔ پہلا حصہ مقدس جگہ، جسے ہولی پلیس بھی کہا جاتا ہے، جہاں ہر دن عبادت ہوتی ہے۔ نمبر 2، قدس الاقداس، جہاں صرف سال میں ایک بار سردار کاہن داخل ہوتا ہے اور تابوت سکینہ بھی وہی محفوظ ہوتا ہے۔ نمبر 3، صحن اور قربان گاہ، جہاں لوگ عبادت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ ہر دیوار پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ستون سونے سے ڈھکے ہوئے تھے اور چھت قیمتی دیودار سے تیار کی گئی تھی۔ دیواروں پر کلمہ توحید اور دعا کی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور بتایا جاتا ہے کہ آسمانی چیزیں موجود تھیں اور کچھ تورات کے اوراق بھی موجود تھے۔ تابوت سکینہ ہیکل کے مرکز قدس الاقداس میں رکھا گیا، جہاں کوئی بھی عام شخص نہیں جا سکتا۔ یہ تابوت اللہ کی رحمت، سکون اور نصرت کی علامت تھا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ، یہ گھر تیرے نام پر ہے، اسے رحمت کا مقام بنا اور جو اس میں آئے اس کی دعا قبول فرما۔ کہتے ہیں اس لمحے آسمان سے روشنی اتری اور ہیکل نور سے بھر گیا۔ یہ تھا خدا کا قبول کردہ گھر، اللہ کا مسکن زمین پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف ہیکل تعمیر کیا بلکہ عدل پر مبنی حکومت قائم کی، علم کے دروازے کھولے، زمین کی مخلوقات کو پیغام ربانی سنایا۔ ان کے دربار میں جن اور انسان، پرندے اور حیوان ایک ساتھ نظر آتے۔ ملکہ سبا بھی ان کی حکمت دیکھ کر مرعوب ہو گئی اور ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ گناہوں اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا، جس نے یروشلم کو جلا دیا، ہیکل سلیمانی کو زمیں بوس کیا، تابوت سکینہ گم کر دیا، ہزاروں یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ یہ تھا پہلا زوال جب اللہ کا گھر گناہوں کی سزا میں ویران ہوا۔ کئی دہائیوں بعد فارسی بادشاہ سارس نے بنی اسرائیل کو وطن لوٹنے کی اجازت دی۔
کچھ لوگوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا، مگر نہ وہ تابوت ملا، نہ وہ شان و شوکت واپس آئی، مگر ایمان دوبارہ جاگا۔ یہ دوسرا ہیکل عقیدے کی علامت تو بنا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو نہ چھو سکا۔ رومیوں نے جب یروشلم پر قبضہ کیا تو بادشاہ ہیرودس نے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کیا، مگر 70 عیسوی میں جنرل ٹائٹس نے یروشلم کو جلا دیا۔ ہیکل مکمل طور پر مٹا دیا گیا، صرف ایک دیوار گریہ بچی۔ یہ دوسری تباہی تھی اور اس کے بعد ہیکل کبھی نہ بنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یروشلم فتح کیا تو وہاں ایک اجڑی ہوئی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقام کو صاف کروایا اور مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی۔ بعد میں قبۃ الصخرہ بھی وہیں تعمیر ہوئی۔ مسلمان اس جگہ کو قبلہ اول مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہیں سے آسمانوں کا سفر کیا۔ آج بھی یہ مقام مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے۔ یہودی تیسرے ہیکل کی تعمیر چاہتے ہیں، مسلمان اس مقام پر کسی بھی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتے۔ دنیا کے تینوں ابراہیمی مذاہب یہاں اپنی دعویداری رکھتے ہیں۔ یہ جگہ ایمان کا مرکز بن کر سیاست، عقیدہ اور تاریخ کی جگہ کا میدان بن گئی۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔